وائس کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور ٹھیک ہے آپ وعلیکم کو؟ السلام علیکم جی السلام ورحمۃ الحمدللہ اللہ. آپ کو سنائے میری بھائی. آواز آ رہی ہے آ رہی جناب. جی اور سنائیں کیا حال چال ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اچھا میرا ایک کوشچن تھا میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو آیت اتری تھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے وہ جب ان کی آوازیں بلند ہوئی تھی تو یا ایھا الذین آمنوا میں وہ شمار نہیں ہوتے تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی منافق کو مخاطب کرنا ہے تو یا ایھا المنافقون یا منافق یا کافر کو کرنا ہے تو یا ایھا الکافرون تو منافقوں کو کرنا ہوتا تو پھر وہ منافق کا بولتے ہیں نا مومن کا کیوں بولا ہے یہ میرا ایک کوسچن ہے کس کہاں پہ مومن بولا ہے؟ وہ جو آپ نے ایک آیت کوٹ کر رہے تھے نا میں آپ کی تو ویڈیو دیکھ دونوں رہا تھا کو جس بولا میں نا. یا ایھا الذین آمنوا میں مومن منافق سب آ جاتا ہے نا. آپ کسی سے بھی خطاب کرتے ہیں نا تو کیونکہ مومن دو قسم کے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو زبانی طور پہ مومن ہے, دل میں مومن نہیں ہے. ایک دل میں مومن ہے اور زبان میں بھی مومن ہے. تو آپ سب کے لیے حکم لاتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلان کام نہیں کرنا, غلط ہے, فلان کام کرو وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ لیکن لانا کہ اینڈ بھئی یا پہ ایھا الذین آمنوا و یا ایھا الذین نافقوا, کیونکہ اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روش یہ تھا کہ منافقین کے ساتھ مومنوں جیسا روش اختیار کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب مثلا جنگ کی بات ہو رہی ہے, اجازت دیں, جنگ کا حکم ہو رہا ہے کہ جنگ کی طرف آ جاؤ, مومنین جنگ کی طرف آ جاؤ. اب جنگ کی طرف آ جائے, ان کو گالی دے کے جنگ کی طرف لانا کہ بھئی منافق تم بھی آ جاؤ. تو یہ تو دعوت کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. بھئی کوئی بھی لیڈر اس طرح بات نہیں کرتا نا کہ بھئی لیکن منافقین کو اگر پکڑ کے منافقین کو کہہ دے, ان کو گالی دے کہ منافق آ جاؤ ہمارے جنگ میں قربانی دے دو. یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے نا. عزت تو اگر وہ تو آپ کے فالوور ہیں تو بھئی ظاہر میں سب کا ایک جیسا عزت کرنا ہوگا. آپ ٹھیک ہے لیکن پارٹیکولر اگر ہم اس آیت کے بارے میں بات کریں تو اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال ضائع ہو جائیں. میرے کون سا خیال سے جہاں تک میرا علم ہے کافروں کے تو مال نہیں ہوتے نا منافقوں کے مال ہوتے ہیں, مومنوں کے مال ہوتے ہیں جہاں تک, کیونکہ یہ خطاب کوئی منافق تو بات ہے, آپ ہمارے کہہ سامنے دو مومنین سے خطاب ہے, ٹھیک ہے نا, مومنین سے خطاب. ایک آدمی غلط کام کرتا ہے نا ادھر, مثلا کوئی آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی جو ہے ہوم لیس ہو گیا, آپ اپنے بچوں سے کہتے ہو کہ تم پڑھا کرو, تم محنت کرو تاکہ تم ہوم لیس نہ بن جاؤ, ٹھیک ہے. اسی طرح اب دو لوگوں نے بدتمیزی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ مومنین سے کہتا ہے کہ آپ ان کی طرح اعمال بجا نہ لیں, آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو عمل کیے اس طرح یعنی اعمال کہ آپ کے ضائع نہ ہو. ہاں, یعنی کہ ان کے لیے نہیں آئی, یہ آئی کہ مومنوں کے لیے ہے, اور کہا گیا کہ یہ منافق ہیں. نہیں دیکھیں سبب نزول تو ابو بکر عمر ہیں, سبب نزول ابو بکر عمر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خطاب کن سے ہے, مخاطبہ کس سے؟ مخاطبہ ابو بکر عمر سے تو نہیں ہے, کیونکہ صیغہ ہی جمع ہے. عربی زبان میں دو کے لیے اور صیغہ الفاظ ہوتے ہیں, تین اور سے زیادہ کے لیے اور الفاظ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا. سبب نزول اور خطاب میں فرق ہے. جیسے ابھی دیکھیں آپ ایک ہوم لیس آدمی کو دیکھتے ہیں نا, ایک جو مثلا زندگی میں ناکام آدمی, بہت ساری وجوہات کے بنا پر وہ ناکام ہے. اپنے بچوں سے آپ کہتے ہیں اے میرے بچے تم پڑھا کرو, محنت کرو زندگی میں تاکہ تمہیں کامیابی ملے. اب اس آپ کے بولنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ شخص ہے نا جو زندگی میں ناکام ہے, ہوم لیس ہے. خطاب کن سے؟ بچوں سے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہہ بھی دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا خطاب مومنین سے ہے, منافق اس میں نہیں آتے, کوئی بات نہیں, منافق نہیں آتے, مومنین سے ہے. لیکن یہ چینج نہیں کرتا اس حقیقت کو کہ اس کا سبب نزول ابو بکر عمر ہے. اور ابو بکر عمر کا وہ فعل کیا ہے کہ انہوں نے آواز بلند کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مومن کبھی آواز بلند نہیں کرتا. ان الذین یغضون, اس سے اگلے والا آیا, اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, جو جن کا دل میں ایمان ہے وہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو ایک لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے ہے کہ جو شیعہ کلیم ہے ان میں اکثر کنفیوژن دیکھنے کو ملتی ہے, جس سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ یہ بتا نہیں پاتے کہ باغ فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو گفٹ ملا ہے کہ ان کو وراثت گفٹ ملی ملا ہے. ہے, گفٹ ملا اور ہے, اگر بار گفٹ کی بار کہہ بات دیں گفٹ کریں گے ملا. تو پھر وراثت والا گفٹ دعویٰ باطل ہو جائے گا, اور اگر نہیں, وراثت کی بات گفٹ کریں گے دیکھیں جب انہوں نے تو گفٹ کا انکار کیا, گفٹ کا انکار کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ تم شاہد لے کے آؤ. ایمن امیر المومنین علیہ السلام کو شاہد لے کے آئے, کہتا نہیں ہم شاہد کو نہیں مانتے. تو پھر یہ تو طے شدہ بات تھی کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت تھی. اب ان لوگوں نے انکار کر دی کہ گفٹ میں دیا. اگر
گفٹ میں نہ بھی دیا پھر بھی بیوی کا حق بنتا ہے، کیونکہ اکلوتی بیٹی جو ہیں، ان کے علاوہ بیٹیاں جو دنیا سے گئی ہیں، جو 9 ازواج ہیں ان میں 1/8 حصہ ان کو ملے گا، 1/8 بھی 9 میں تقسیم ہوگا، یعنی ان کا حق تو بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے نا. سارا حق تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بنے گا. ویسے بھی عقار میں، گھروں میں ان کا ازواج کا حق نہیں ہوتا، یعنی 100% حضرت زہرا کو ملے گا. تو اس دونوں طرف سے گفٹ کو جب انکار کیا خلفاء نے، تو میراث کے طور پہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ تم اگر گفٹ نہیں مانتے کہ انہوں نے عطا ہے، ہبہ ہے، بخشش ہے، تو پھر یہ تو سب کو پتا کہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو یہ تو میرا میراث بنتا ہے. تو پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے حدیث ڈال دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے نہیں، اپنے ورثہ سے نہیں، ابو بکر سے کہہ دیا کہ میری میراث نہیں ہوتی، صدقہ بن جاتا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک قرآن کی آیت بھی کوٹ ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان وارث سلیمان داؤد. جی، لیکن اس میں مجھے ایک اہل سنت کے عالم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے. قرآن میں اصول ہے وراثت کا کہ جب تقسیم ہوتی ہے تو بیٹوں میں یکساں تقسیم ہوتی ہے. یہاں پہ حضرت سلیمان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بیٹوں کو وراثت نہیں ملے، دوسروں بیٹوں کو وراثت نہیں ملی، تو یہ تو اس بات الشیء 19 کا نام آ جاتا ہے. سب بیٹوں کا نام ہے نا، حضرت سلیمان کا نام. یہ ہمارے دعوے کی، ہمارا دعویٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ نبوت کی وراثت ہوتی ہے، علمی وراثت ہوتی ہے. اگر ایک چیز کا اگر ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو والد صاحب سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھائیوں کو نہیں ملی. یہ کون کہتا ہے؟ کس منطق میں، کس لہجے میں، کس زبان میں، کس ایکسپریشن میں، کس لٹریچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں فلان شخص کو اس کے باپ سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب اس کے بھائیوں کو نہیں ملا. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ اب بھائی اردو زبان میں بات کریں، عربی زبان میں بات کریں، انگلش زبان میں بات کریں، کسی بھی پشتوں میں بات کریں، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ احمد کو اس کے والد صاحب سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اس کے بھائیوں کو نہیں ملی. پھر ملاحظہ فرمائیے، پھر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جو قرآن کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس آیت سے استدلال کی اس لیے کہ ابو بکر جھوٹا ہے. وورث سلیمان داؤد، ٹھیک ہے نا، سورہ النمل آیت نمبر 16. الطبقات الکبریٰ، یہ ہے میرے پاس، یہ ہے طبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ٹھیک ہے نا بھائی. دیکھو بھائی، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 2، چھاپدار صادر بیروت. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 315 میں. 315 جمیع رواتی ثقات، اس کے سب راوی سب ثقہ ہیں. اخبرنا محمد بن عمر الواقدی، یہ واقدی اس کے مدائح بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت ہی اعجوبت علم میں، کثرت روایت میں. بہرحال حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله عن فلان جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. ابو بکر سلام اللہ علیہ آئے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آئے ابو بکر کے پاس میراث اپنا طلب کرنے کے لیے. عباس بھی آئے، وہ اپنا میراث طلب کر رہے تھے. وجاء معهما علی سلام اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ آئے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا نورث. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. ما ترکنا صدقہ وما كان النبي يعول فعلي صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری میراث نہیں ہوتے، اب جب ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خرچہ دیتے تھے میں دے دوں گا بھائی، مال تمہیں میراث میں نہیں ملے گا. فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں آیت پڑھی وورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنا ویرث من آل یعقوب. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بولا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور تم نے حدیث سنی، ہم نے نہیں سنی. پیغمبر نے تجھے بتایا، بیٹی کو نہیں بتایا، جو میرا وارث سے نہیں بتایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا، ابو بکر نے کہا کہ وہ ہکذا وانت واللہ تعلم مثل ما علم. ابو بکر نے کہا بات یہی ہے بھائی، تجھے پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. تو اس امیر علیہ السلام نے کہا ھذا کتاب اللہ ینطق. امیر علیہ السلام نے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. جب قرآن کہہ رہا ہے میراث ہوتی ہے، تو واضح طور پہ کہ علی علیہ الصلوۃ مع القرآن والقرآن مع علی. انہوں نے اس آیت سے کیا استدلال کیا؟ آیت سے استدلال کیا کہ بھائی، اس آیت سے استدلال کیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وورث سلیمان داؤد
یہ ملکیت جو جائیداد ہے اس کی میراث ملی ہے. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے 2 سندوں کے ساتھ ابن ابی حاتم روایت کرتا اپنی کتاب میں، تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم اپنی کتاب کے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں نے اصح الاسانید کے ساتھ اصح الاخبار اسنادن اس کتاب میں نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا، اور سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا بھائی، میں بڑا کر دوں، اصح الاسانید اور اصح الاخبار اسنادن میں نے اس کتاب میں وارد کیا. اچھا، اس کے اب آتے ہیں صفحہ نمبر 2854 میں، وورث سلیمان داؤد، ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکہ یا ملکہ، ملک وہ پڑھیں گے تو جائیداد، ملک کہیں گے تو بادشاہت، اور صرف نبوت اور علم نہیں ہے. یہ قتادہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت عظیم مفسر ہیں، انہوں نے ان کا قول ہے. پھر دوسرے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں وورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکه وعلمہ، اس کی بادشاہت یا اس کے املاک کو اس کو عرص میں ملی. اچھا، میں مزید آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب الانوار الکاشفہ لما فی کتاب اضواء علی السنہ، تالیف عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی، چاپ عالم الکتب. کہتے ہیں صفحہ نمبر 53 میں، ملاحظہ فرمائیے، اس صفحے کے آخر میں کہتے ہیں ابو بکر سے یہ خبر متواتر ہے انه كان يدين بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واخذ بحدیث. ابو بکر سے متواتر ہے کہ وہ قرآن پاک کو مانتا تھا، سنت کو مانتا تھا، لیکن وہ اس حدیث کا مدعی تھا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، مع ما يتراضى من مخالفته لظاہر القرآن، حالانکہ یہ حدیث جو ہے ظاہر قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے علماء نے خود تصریح کیا. پھر ملاحظہ کرو میرے بھائی، یہ سورہ صاد ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا سلیمان ان کا بیٹا. نعم العبد انہ اواب، بہترین بیٹا تھا، وہ بڑا تائب تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا اچھا صالح آدمی تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ایک رات کو، ایک شام کے وقت وہ تشریف فرماتے حضرت سلیمان تخت پہ، تو ان کے سامنے بہت ہی خوبصورت گھوڑوں کا مارچ کیا گیا. خوبصورت ان کے جو لشکر تھے، بہت خوبصورت گھوڑے ان کو دکھائے انہوں نے. اچھا، یہ خوبصورت گھوڑے کہاں سے آئے تھے؟ تفسیر البغوی معالم التنزیل، محی السنہ ابو محمد ابن مسعود البغوی، مجلد السابع، چاپ دار و طیبہ، سنہ 1412 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس، یہ 2000 گھوڑے تھے جو اس کو اپنے والد صاحب سے، داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملے. داؤد سے وہ جو قرآن میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہ وہ گھوڑے تھے جو اس کے باپ سے اس کو بھلے تحفے میں ملے تھے، وراثت میں ملے تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف ابن عطیہ الاندلسی، جزء الرابع، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 503 میں، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں قال الجمہور، جمہور علماء کا قول ہے، ان سلیمان علیہ السلام عرضت علیہ الآلاف من الخیل ترکها ابوہ لہ، ترکها ابوہ لہ، ہزاروں گھوڑے اس کے پاس تھے جو اس کے والد نے اس کے لیے میراث میں چھوڑے تھے. اب بولو بھائی، صحیح ہے نا؟ او بھائی جی صفحہ نمبر 504 میں کہہ دیا وجمہور الناس، جمہور علماء کا یہ قول ہے انہا کانت خیلا موروثہ، یہ گھوڑے میراث میں ملے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.